میری بات سن کر بھا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا، کمال ہے، یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تو میں نے کہا کہ آپ کو اکبر بھائی کا پتہ ہی ہے، وہ پہلے ہی میرے پڑھنے کے سخت خلاف ہیں، اس لیے تو میری بات سمجھ کر وہ کہنے لگا، او ہو، تم نے اکبر کو نہیں مجھے بتانا تھا نا؟ پھر بولا، خیر کوئی بات نہیں چھوٹی، تم بے فکر ہو کے اسکول جاؤ، کل کے بعد کوئی لڑکا تو کیا پرندہ بھی تمہاری طرف نہیں دیکھے گا۔ پھر اس نے مجھ سے اسکول سے واپسی کا ٹائم اور راستہ پوچھا، میں نے اسے سب بتایا اور جانے لگی۔ تو پھر ایک بار میں نے اس سے کہا، بھا پلیز یہ بات اکبر بھائی کو نہ بتانا۔ ماہر عملیات پروفیسر جبار بنگالی، کالی شکتیوں، موکلات، جنات و حمزات کا وردان حاصل کرنے والے، کالا دارا عملیات میں دشمن کو تباہ و برباد کرنے والے، کالے جادو سے پیدا ہونے والی بری آتمائیں جن کو قابو کر کے ہر جائز اور ناجائز کام مرضی کے مطابق کرتے ہیں، ہر علم کی کاٹو پلٹ پروفیسر جبار بنگالی سے کروائیں۔ علم اگنی، علم آتشی کے وار سے بے وفا محبوب کی روح تڑپ اٹھے اور جھکنے پر مجبور ہو جائے۔ دنیا میں ہلچل مچا دینے والے عملیات کے کامیاب عمل، ابھی کا اشارہ اور پھر دیکھ جبار بنگالی کا نظارہ۔ کالے علم کے وار سے چلتا پھرتا انسان آپ کی مرضی کے مطابق چلے۔ پہلے ایسے کامیاب عمل جو ہر کام آنکھوں کے سامنے کر کے دکھاتے ہیں، مسئلہ چاہے کتنا ہی سنگین کیوں نہ ہو، ہمارے جادوئی عمل کی بدولت منٹوں سیکنڈوں میں حل ہوگا۔ محبوب کو ملانا صرف چند گھنٹے میں، بھٹکا ہوا شوہر اور سنگ دل بیوی آپ کے قدموں میں، من پسند شادی جہاں کہو گے وہاں ہوگی، دشمن کی چال کو ناکام بنانا، اولاد کا نہ ہونا یا ہو کر مر جانا، روز بروز کی لڑائی، بار بار ناکام محبت کے پیچھے بھاگنا، طلاق لینی ہو یا رکوانی ہو کا فوری حل۔ زندگی بڑی انمول ہے، اس کو خوشیوں سے بھر لو۔ اگر دل مانے تو ایک دفعہ جبار بنگالی سے رابطہ ضرور کریں، اور سکون نہ ملے تو ہمیشہ کے لیے عملیات کرنا چھوڑ دوں گا۔ بھا پلیز یہ بات اکبر بھائی کو نہ بتانا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، بے فکر ہو کے جا، میرے چھوٹے کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا۔ اور پھر میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، اگر ایسی کوئی بات ہو تو پہلے بتا دیا کر، تیرا بھائی ابھی زندہ ہے۔ اور میں وہاں سے چلی گئی۔ اگلے دن چھٹی کے وقت میں نے دیکھا تو بھا اور اس کے 2-3 دوست گیٹ کے سامنے کھڑے تھے، لیکن مجھے دیکھ کر بھا نے منہ پھیر لیا۔ بھا کو دیکھ کر میرا دل دھک دھک کر رہا تھا اور سخت ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں میرا راز نہ فاش ہو جائے، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ راستے میں 2-3 دفعہ نسرین نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا بھی، لیکن میں اس کو ٹال گئی، اور پھر کچھ دیر بعد نسرین کا گھر آ گیا اور وہ حسب معمول ٹاٹا کر کے اپنے گھر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی میں بھی اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن اب میرے قدم من بھر کے ہو گئے تھے اور ڈر کے مارے مجھ سے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح میں چلتی رہی۔ نسرین کے گھر سے تھوڑا آگے ہی گئی تھی کہ دلاور حسب معمول اچانک میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ آج اس کے ساتھ وہی لڑکا بھی تھا۔ اسے دیکھ کر میری تو روح ہی فنا ہو گئی اور بہت زیادہ خوفزدہ ہو کے اس لڑکی کی طرف پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تبھی دلاور دھمکی آمیز لہجے میں بولا، یہ کہہ رہا ہے اگر تم ابھی اور اسی وقت ہمارے ساتھ چلو تو یہ تم کو معاف کر سکتا ہے، ورنہ ہم مجبور ہیں تم کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ ابھی دلاور نے اتنی ہی بات کی تھی کہ پیچھے سے بھا نے اس کو گریبان سے پکڑا اور بولا، کس کو اٹھانے کی بات کر رہے ہو تم؟ میں ایک دم رک گئی تو بھا نے مجھے کہا، میں دونوں کو دیکھ لوں گا، تو گھر جا۔ اور بھا کی بات سن کر میں نے ایک بار بھی مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گھر آ گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے بعد دلاور اور اس لڑکے کے ساتھ بھا افضل اور اس کے دوستوں نے کیا سلوک کیا تھا۔ ہاں، میں نے ان کا انجام جاننے کی کوشش ضرور کی تھی اور اس بارے میں نے بھا سے بات بھی کی تھی، لیکن میری بات سن کر اس نے صرف اتنا ہی کہا کہ بے فکر ہو جا چھوٹی، آج کے بعد کوئی بھی تم کو نہیں ستائے گا۔ ہاں، میں یہ ضرور کہوں گی کہ اس دن کے بعد دلاور تو کیا، میں نے اس کا سایہ بھی اپنے اسکول کے آس پاس نہیں دیکھا۔ اس واقعے کا مجھ پر بڑا شدید جذباتی اور نفسیاتی اثر ہوا تھا اور میں اتنا ڈر گئی تھی کہ میں نے قسم ڈال لی تھی کہ آئندہ میں کسی راہ چلتے ہوئے لڑکے کو کبھی بھی لفٹ نہیں دوں گی اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی بات کروں گی۔ اور اس کے بعد میں بڑے آرام سے گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر آتی جاتی تھی۔ اس حادثے کا مجھ پر دوسرا اثر یہ ہوا تھا کہ کافی عرصے تک میں گندے کام کو بھول گئی تھی۔
اس طرح کافی عرصہ بیت گیا. جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے، تو آہستہ آہستہ میرے ذہن کے پردے سے یہ حادثہ بھی محو ہوتا گیا اور زندگی اپنے ڈگر پر چلنے لگی. ایک دن کی بات ہے کہ اس دن میرے خاص دن ختم ہوئے تھے اور صبح سے ہی مجھے اپنے اندر ایک عجیب سی بے چینی نظر آ رہی تھی، لیکن میں نے اس پر دھیان نہ دیا اور روزمرہ کے کام کاج کے بعد سو گئی. رات کا جانے کون سا پہر تھا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی. دیکھا تو میرا سارا جسم پسینے میں نہایا ہوا تھا اور انگ انگ دکھ رہا تھا اور ایک عجیب سی بے چینی اور گرمی نے میرے سارے اندر ڈیرے ڈالے ہوئے تھے. میں بستر سے اٹھی اور باہر جا کر فریج سے ٹھنڈے پانی کی پوری بوتل پی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا. گرمی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی. میں نے ایک بار پھر فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل لی اور کمرے میں آ گئی. کمرے میں داخل ہوتے وقت اچانک میری نظریں سامنے پڑے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی اور پھر اچانک مجھے یاد آ گیا کہ یہ اتنی گرمی کیوں آ رہی ہے. یہ بات یاد آتے ہی میں نے جلدی سے دراز کو لاک کیا، پانی کی بوتل تپائی پر رکھی اور کمرے کی لائٹ آن کر کے ڈریسنگ کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور شیشے کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو خوشی دینے لگی. پھر لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی. سویرے جو پھر آنکھ کھلی، میرے رات کا فسانہ اور رات کے واقعے کے بعد میں کافی فریش ہو گئی تھی اور میں خود کو کافی ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی. پھر اس کے بعد میں اپنی اسی پرانی روٹین پر آ گئی اور ہر دوسرے تیسرے دن اپنی انگلیوں سے کام چلانے لگی. اس دوران کافی لڑکوں نے مجھ پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن میں نے کسی کو کوئی لفٹ نہ دی. میں موشی سے اسکول اور اسکول سے گھر آتی تھی. یوں میری کسی سے نہ بات کرنے کی اور نہ ہی کسی کو لفٹ کرانے سے گلی محلے میں میری شہرت ایک شریف لڑکی کی بن گئی. کالج پہنچنے تک میں اپنے آپ سے بہت زیادہ خوشی حاصل کرتی رہی اور اب چونکہ میں فل جوان ہو گئی تھی، اس لیے اب میں کچھ اور چیز بھی ڈیمانڈ کرنے لگی تھی. اور چونکہ میں نے اپنے آپ سے پکا وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں باہر کسی بھی لڑکے کو لفٹ نہ دوں گی اور میں اپنے وعدے پر قائم تھی، اس لیے میں نے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالے رکھا تھا. پھر میرے منجلے بھائی کیسر کی شادی آ گئی. بھائی کو ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایک بہت اچھی جاب مل گئی اور وہاں سیٹ ہوتے ہی انہوں نے ابا اماں کو اپنی پسند بتا دی تھی. بھائی کے پسندیدہ لڑکی کا نام شازمہ تھا. شازمہ کی امی اور میری اماں آپس میں دور بار کی کزن بھی تھیں. وہ لوگ بہاولپور رہتے تھے اور بھائی نے اماں کی فیملی کے کسی فنکشن میں شازمہ بھابھی کو دیکھا تھا اور تب سے اس پر لٹو ہو گیا تھا. میرے والدین نے بھائی کی پسند قبول کر لی. پھر اماں نے اپنی فیملی کی ایک دو عورتیں بیچ میں ڈالیں اور ان لوگوں سے شازمہ بھابھی کا رشتہ پوچھا تو انہوں نے جھٹ سے ہاں کر دی. اس کی ایک وجہ ہم لوگوں کا خوشحال ہونا اور دوسری وجہ لڑکے کی بہت اچھی جاب ہونا تھی، جبکہ تیسری اور سب سے آخری وجہ یہ تھی کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے اور یہ ایک طرح سے ان کی پسند کی شادی تھی. چنانچہ ادھر سے ہاں ہوتی ہے. اماں ابا، اکبر بھائی کی بیوی اور میں بہاولپور چلے گئے اور نہ صرف یہ کہ وہاں جا کر ہم کیسر بھیا کی منگنی کرائے بلکہ شادی کی تاریخ بھی پکی کرائے. بہاولپور سے واپس آتے ہی اماں نے بڑے زور و شور سے کیسر بھائی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں. چونکہ شادی میں وقت کم تھا اس لیے ہر کام جلدی جلدی ہو رہا تھا اور پھر اس گہما گہمی میں شادی کے دن نزدیک آ گئے. جیسے شادی کے دن قریب آئے، اماں نے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے اپنے گاؤں سے 2-3 کام والی منگوا لی جو 2 عورتیں اور 1 مرد پر مشتمل تھیں. عورتیں گھر کے کام کاج اور خاص کر کے کچن کے کام کے لیے تھیں اور مرد جس کا پورا نام تو پتہ نہیں کیا تھا پر سب اس کو جیدہ سائیں کہہ کر بلاتے تھے. جید اس میں اچھے ڈیل ڈول والا، پکی عمر کا، مضبوط جسم اور گہری سانولی رنگ والا آدمی تھا. ہمارے گھر ہر خوشی کے موقع پر باقی لوگوں کے ساتھ جیدہ سائیں ضرور آیا کرتا تھا. اس کے علاوہ بھی جیدہ سائیں کا جب بھی لاہور آنا ہوتا تھا تو وہ ہمارے گھر آیا کرتا تھا، بلکہ ہمارے پاس ہی رہا کرتا تھا. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے اماں سے ویسے ہی مذاق میں پوچھا تھا کہ اماں یہ جیدہ تو اچھا خاصا عقل مند آدمی ہے، پھر اسے سائیں سائیں کیوں کہتے ہیں؟ تو اماں نے ہنس کر جواب دیا تھا کہ بیٹا، جیدے کو سائیں کا خطاب تمہارے نانا نے دیا تھا. یہ سپہر کا وقت تھا کہ جب جیدہ سائیں گاؤں کی 2 عورتوں کو لے کر ہمارے گھر آ گیا. چائے پانی کے بعد اماں نے عورتوں کو تو مختلف ڈیوٹیوں پر لگا دیا اور جیدے کو اپنے پاس بٹھا کر اس سے گاؤں کا حال احوال لینے لگی. مجھے یاد ہے کہ اس وقت اماں چارپائی پر بیٹھی چاول صاف کر رہی تھی اور ان کے سامنے ایک چھوٹی سی چوکی پر جیدہ بیٹھا ان کو گاؤں کے حالات سنا رہا تھا.
جو کہ اماں بڑے شوق سے نہ صرف سن رہی تھی بلکہ بیچ بیچ میں گڑید کر مختلف سوالات بھی پوچھی جا رہی تھی کہ فلاں کے بارے میں بتاؤ وغیرہ وغیرہ۔ یہاں میں آپ کو ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ برآمدے میں جس جگہ اماں بیٹھی چاول صاف کر رہی تھی وہ جگہ میرے کمرے کی کھڑکی کے عین سامنے تھی، اور پوزیشن یہ تھی کہ میری کھڑکی سے تھوڑی ہی دور چارپائی پر اماں اور جیدہ بیٹھے تھے۔ میں نے ایک نظر ان پر ڈالی، میرے کانوں میں اماں کی کھنکھناتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ جیدہ سائیں کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی، یہ شیطان ابھی مرا نہیں۔ اماں کی بات سن کر میں تھوڑی حیران ہوئی کہ اماں سائیں سے کس شیطان کے مرنے کی بات کر رہی ہیں۔ پھر میں محض اپنا تجسس دور کرنے کے لیے کھڑکی کے اور قریب چلی گئی اور کان لگا کر اماں اور سائیں کے درمیان ہونے والی باتیں سننے لگی۔ چونکہ میرے کمرے کی لائٹ آف تھی اس لیے مجھے باہر سے دیکھے جانے کا کوئی ڈر نہ تھا۔ اماں کی بات سن کر سائیں بولا، باجی یہ شیطان تو مرا ہوا ہے لیکن آپ کی خوبصورتی دیکھ کر اس سے رہا نہیں کیا۔ جیدے کی بات سن کر میں نے ایک دم اماں کی طرف دیکھا تو واقعی ان کی خوبصورتی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ میرا خیال ہے کہ پیچھے والا حصہ دیکھ کر ہی سائیں کا شیطان یعنی چھوٹو تیار ہو گیا تھا۔ اماں اور جیدے کی گفتگو سن کر میرا رنگ سرخ ہو گیا۔ ادھر اماں سائیں کی بات سن کر کہہ رہی تھی، اب کہاں خوبصورت ہے، ہاں کسی زمانے میں بڑی خوبصورت ہوتی تھی۔ تو سائیں کہنے لگا، نیلو باجی آپ اب بھی بڑی خوبصورت ہیں، دیکھو نا باجی۔ ان پر ایک نظر پڑتے ہی میں تیار ہو گیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔